السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی گھر گئی تو چپ چپ سی تھی۔ باپ نے وجہ پوچھی تو ٹال گئی۔ وہ اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ بچہ سو رہا تھا۔ اسے لٹا کر کھانا گرم کیا اور باپ کو دینے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو اس کے باپ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ باپ نے پوچھا، آج کیا ہوا؟ اچھا چھوڑو، تم تھکی آئی ہو، میں بتاتا ہوں۔ اس سے بولا، تم فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو، پھر میری بات سن جانا۔ اسے اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی اور وہ جی اچھا کہہ کر بھاگی۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ وہ بچے کو ساتھ لے کر باپ کے کمرے میں آ گئی۔ بچہ کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ اسے موبائل پر کارٹون لگا کر بٹھانے لگی۔ اس کا دماغ بھی الجھا ہوا تھا۔ باپ نے بات شروع کی، دیکھو بیٹی، تم بے شک بہت باہمت اور نڈر لڑکی ہو، مگر ہو تو عورت نہ۔ عورت کو مرد کی ضرورت کہیں نہ کہیں رہتی ہی ہے۔ جیسے وہ اس دن والا واقعہ جب آٹے کی بوری تم نے اس محلہ کے لڑکے سے اندر کچن میں رکھوائی تو وہ کچن کی کھڑکی سے اگلے دن چوری کرنے آ گیا۔ وہ تو شور کرنے پر بر وقت گزرتا ہوا محلے دار پہنچ گیا اور اس نشئی کو پکڑ لیا۔ بے شک محلے دار بہت اچھے ہیں، مگر ہمیں ادھر آئے کتنا وقت ہوا ہے اور ہماری رکھوالی کا کسی نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ کرایہ دار رکھوالے کیا، چلو ذرا حفاظت اور کمپنی رہے گی، مگر وہ دو دو ماہ کا کرایہ بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ہر وقت تنگ کرنا اور چیزیں مانگنا الگ مصیبت۔ ان کو 2 ماہ کا کرایہ معاف کیا اور پلے سے پیسے دیے تو وہ بھی محلے والوں کے پریشر سے نکلے۔ اب ہم کب تک دوسروں کی آس پر ادھر مطمئن بیٹھ سکتے ہیں؟ داماد بھی سازشی تھا، ورنہ اس کے ساتھ ہوتے ایسے مسائل نہ تھے، مگر اس کے اپنے پیدا کردہ مسائل بہت تھے۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوددار لڑکی ہو، میری ہی تربیت ہے اور اچھی بات ہے۔ اب میں اصل مدعے پر آتا ہوں۔ کل تمہاری میم کا فون آیا تھا۔ خوشی نے سانس بھر کر پہلو بدلا اور سر جھکا لیا۔ باپ نے پھر لمبی سانس بھر کر بات شروع کی، بیٹی، جیسے تمہاری ماں چلی گئی اسی طرح میں بھی۔ وہ تڑپ کر بات کاٹتے ہوئے بولی، ابو، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ باپ نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، لمبی زندگی ہو بھی تو میں کمزور ناتواں تمہاری کیا حفاظت کر سکتا ہوں؟ دیکھا نہیں تھا، چور نے مجھے ایک دھکا دیا تھا اور میں مرتے مرتے بچا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ بچے کو کچھ کر جاتا پھر؟ اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنی انا اور خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں منیر صاحب کی آفر مان لینی چاہیے۔ اگر تمہارا سسر تمہیں قبول نہیں بھی کرتا یا معیز کی بیوی تمہیں اس گھر میں آنے نہیں دیتی تو کم از کم تم اپنے سسرالی رشتہ داروں کی تحویل میں تو چلی جاؤ گی۔ پھر تمہاری ساس پوتے کے لیے شاید جذبہ رکھتی ہو، چلو بالفرض وہ سب نہ بھی ہو اور تمہیں وہاں ملازمہ کی حیثیت سے ہی رہنا پڑے، پھر بھی میں تسلی سے مر سکوں گا کہ تم ایک محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ جس مقصد کے لیے منیر صاحب لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم ان کی امیدوں پر کھری اترو گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں وہاں سیونڈ کوارٹر میں بھی جگہ ملے تو ہم بخوشی قبول کر لیں گے، بلکہ ہمیں پہلے ہی ان سے اتنی مراعات لینی ہی نہیں چاہیے کہ ان کا کوئی فیملی ممبر اعتراض کرے۔ اب کل آئیں گے وہ تو ان کو میرے پاس لے آنا، میں خود ان سے کھل کر ساری بات کر لوں گا۔ اگی تمہارا رشتہ ان کے خاندان سے ظاہر نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے تمہارا سسر اس بات کو ظاہر نہ کرنا چاہے۔ ہم ہر ممکن اس بات کا پردہ رکھیں گے، ورنہ شاید وہ یہ نہ سوچے کہ ہم اس بات کو بنیاد بنا کر انہیں کیش کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی، ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم سب اس جگہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس نشئی کو محلے داروں نے ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا، پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ وہ دوبارہ پوری تیاری سے کسی کے ساتھ آ کر حملہ کر سکتا ہے۔ میں اب ڈرنے لگا ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، میں خود اس واقعے کے بعد ڈرتی رہتی ہوں، آپ کی فکر رہتی ہے۔ وہ بولے، اسی لیے اب موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں، ہم بس گزر اوقات تک کی مراعات لے لیں گے، زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ابو جی۔ وہ بولی، اب آپ آرام کریں، میں بچے کو سلا لوں۔ وہ بولے، تم بھی اب پرسکون ہو کر آرام کرو۔ دوسرے دن میم اور خوشی منیر صاحب کا انتظار کرتے رہے۔ خوشی کے ابو بھی فون کر کے پوچھتے رہے مگر وہ نہ آئے۔
نہ ہی ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا ان لوگوں کے پاس۔ چند دن گزر گئے، روز انتظار کرتے کرتے، مگر وہ نہ آئے۔ آخر ان لوگوں نے مایوس ہو کر آس چھوڑ دی۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ سسر صاحب نے شاید کچھ بتا کر منع کر دیا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ منیر صاحب اور معیز کے والد جب گاڑی میں باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت گھر سے فون آ گیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ افراتفری میں وہاں چل پڑے۔ ان کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ ملک سے باہر تھی۔ ان کو لانے کے لیے بھی وہاں سے چند دن لگ گئے۔ اس افراتفری میں وہ مگن ہو گئے اور بات کو بھول گئے۔ معیز کے والد نے بارہا سوچا کہ خوشی کو گھر لے آئیں، مگر وہ ہمت نہ کر سکے۔ پوتے کے لیے تڑپتے رہے کیونکہ معیز کا کوئی بچہ نہ تھا۔ معیز پر وہ بہت شک کرتی، کسی عورت کے قریب نہ جانے دیتی، بات نہ کرنے دیتی، ساس سے جھگڑا ڈالے رکھتی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بناتی۔ بڑا بیٹا اور بہو دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ گھر میں ہوتی یا ساس سسر، سسر کو بھی جواب دے دیتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، ماں سے فون پر لگی رہتی اور پل پل کی خبر دیتی۔ سسر نے تنگ آ کر معیز کو اسے چھوڑنے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے فیصلے پر سخت پچھتا رہے تھے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ خوشی اور ان کا پوتا گھر لا سکیں۔ بیٹے نے خوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ شفٹ ہو چکے تھے اور کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ خوشی کے سسر نے سوچا کہ منیر صاحب نے خوشی کو آفر کر کے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا، چلو وہ اسے اپنے گھر میں ہی رکھ لے، میں بہانے سے ان کا خرچہ دیتا رہوں گا، کم سے کم بہو اور پوتا تو محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے۔ وہ تو وعدہ کر کے بھول ہی گیا ہے۔ چلو اب اسکول کے بہانے بہو کا اتا پتہ تو ملا۔ دوسرا مسئلہ بھی تھا کہ جب معیز کا نکاح کیا تو اس کی بیوی کو سسر نے جھوٹ بولا تھا کہ معیز نے اسے طلاق دے دی ہے۔ تب وہ لڑکی اس شرط پر نکاح پر راضی ہوئی تھی۔ اب وہ اس کو کیسے بتائیں؟ وہ تو کسی سے اس کا بات کرنا برداشت نہیں کرتی، بیوی کیسے برداشت کرے گی؟ انہوں نے منیر سے مل کر سوچا اس مسئلے کا حل نکالے۔ آفس سے لڑکی کا آفس کے کام کے سلسلے میں فون آیا تو معیز کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ معیز نے اسے فائلیں گھر دے کر جانے کو بولا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بیوی اسے بے عزت کرنے اور مارنے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے معیز نے بچایا۔ معیز کی ماں اسے بمشکل اپنے کمرے میں لے گئی، مگر وہ پھر چلانے لگی، اسے نکالو۔ تب وہ غصے سے بولی، اتنی جاہل بیوی کے ساتھ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ معیز کی ماں شرمندہ ہو گئی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سسر منیر صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ماں نے اس کے جاتے ہی کہا، بیٹا اس مصیبت سے ہماری جان کیوں نہیں چھڑواتا؟ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے۔ معیز نے دکھی لہجے میں نم آنکھوں سے کہا، امی جان، ابو نے نکاح کے وقت یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا، اس لیے مجبور ہوں۔ ماں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا ساری زندگی اس مصیبت کو برداشت کرنا پڑے گا؟